السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ الکہف کی آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ آئی ہوپ کہ لاسٹ 10 آیات کو آپ نے سن لیا ہوگا، اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، روٹ ورڈز بھی دیکھ لیے ہوں گے، اور جو ورڈز تھوڑے بہت یاد کرنے والے میں نے آپ کو کہے تھے کہ یہ ریپیٹڈلی یوز ہو رہے ہیں قرآن پاک میں، ان کو یاد کر لیں۔ امید ہے کہ آپ نے ان کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ ابھی کا آپ نے جو سابق آپ کا واقعہ شروع ہوا تھا آیت نمبر 9 سے، اس میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ کچھ نوجوان جو ہے وہ غار میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے غار کی طرف ہجرت کر لی تھی کیونکہ ظالم بادشاہ ان کو ایمان پر ڈٹنے نہیں دے رہا تھا، ایمان پر ان کو جو ہے وہ رہنے نہیں دے رہا تھا، اور وہ توحید پر ایمان لائے تھے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ توحید پر رہے۔ مزید یہ کہ وہ تبلیغ کر رہے تھے، وہ خود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے تھے، اور وہ باقی لوگوں کو بھی بتا رہے تھے، ان کو تبلیغ سے بھی روکا جا رہا تھا۔ تو اور پھر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، آیا نمبر 10 میں وہ دعا تھی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرما دیجئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا کو قبول فرما لیا، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کی رہنمائی فرما دی، اللہ نے ان کو اپنے پاس سے رحمت عطا کی، جو کہ رحمت نیند کی صورت میں تھی، اور وہ پھر 309 ایئرس تک وہ سوئے رہے ہیں، جو کہ قرآن میں ہی آگے اس کا ذکر آیا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک ہم نے یہ پڑھ لیا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے رحمت کی، دعا کی، پھر اب اس واقعے کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں آگے آیا نمبر 11 میں، جو کہ ہے فَضَرَبْنَا، چنانچہ ہم نے پردہ ڈال دیا، آلا اوپر، آذانہم ان کے کانوں کے، فی الکہفی غار میں، سینینا سال، عددا کئی۔ اب یہاں پر تو واضح نہیں کیا کہ کتنے سال ہیں، لیکن آگے پھر انشاءاللہ نیکسٹ آیاز میں دیکھیں گے کہ کتنے سال تک جو ہے وہ پردہ ڈلا رہا۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ اگلی آیت میں کیا تھا، ثم، پھر، باس نہ ہم، اٹھایا ہم نے انہیں، لینا علما، تاکہ ہم جان پائیں، ایو کون سا، ای الحزبینی دنوں گروہوں میں سے، آسا بہتر شمار کرنے والا ہے، لما اس کو، ربثو وہ ٹہرے، امدن مدت۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آیت نمبر 11 جو ہے فَضَرَبْنَا سے شروع ہو رہی ہے۔ فَضَرَبْنَا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ضرب لگانا نا، ضرب تو بہت زور سے کسی شدید کو، جیسے کسی چیز کو شدت سے مارا جاتا ہے۔ تو یہاں پر پردہ ڈال، کیونکہ فَضَرَبْنَا ہے تو شدت سے مارا نہیں گیا بلکہ شدید پردہ تھا، ایسا شدید پردہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پہ ڈالا کہ پھر باہر کے جتنے بھی شور تھا وہ ان کو سنائی نہیں دیتا تھا، وہ پرسکون نیند سوئے رہے ہیں۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے تھوڑے 11 اور 12 کے ذرا روٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، فَضَرَبْنَا کا روٹ ورڈ ہے دعا، دعاد، رے اور بے، اور ہم نے ڈال دیا، چپکا دی، مار دیا، روک دیا، اور انگلش میں دیکھیے سیلڈ ہے نا، کہ ان کے کانوں کو سیل کر دیا گیا تھا۔ اس طریقے سے سیل کیا گیا تھا کہ کوئی بھی باہر کا فتنہ، کوئی باہر کا شور، کسی قسم کا بھی جو ہے وہ ان کے پاس نہیں آ رہا تھا، وہ سکون نیند سوئے رہے ہیں۔ اللہ، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، آذانہم، الف، زال اور نون، ان کے کان اور سماعت، یعنی یہ کان اور سماعت کے بارے میں آذان کا لفظ شروع ہوتا ہے، اس سے اذان کا لفظ بھی بنتا ہے نا، اذانہم کے اذن سے جو اس کے روٹ ورڈز ہیں اس سے اذان کا لفظ بنتا ہے۔ پھر دیکھیے فی بھی ہم دیکھ چکے ہیں، الکہف، کف ہے فے، اور اس کا مطلب ہے غار، پہاڑی یا سوراخی، ہم اوپر کی آیت میں دیکھ چکے ہیں۔ سینین کا روٹ ورڈ ہے سین، نون اور یہ، جس کا مطلب ہے سال، مدت اور زمانہ۔ اور عدد، آئین، دال اور دال، عدد یعنی گنے چنے، گنے کے محدود، گنتی کے محدود، جو نمبر ہے آلریڈی گن چکے ہیں ہم، 309 آگے آئے گا۔ اسی طرح آیا نمبر 11 میں دیکھیں، سم کا مطلب ہوتا ہے پھر یا اس کے بعد، یہ بھی قرآن پاک میں متعدد دفعہ استعمال ہوا ہے، یہ اس کو آپ یاد کر لیں۔ بعض کا مطلب ہوتا ہے، روٹ ورڈ ہے بے، آئین اور سے، اور ہم نے جگا دیا، ہم نے اٹھایا، زندہ کیا، اور اس سے دیکھیں اور بھی بہت سارے ورڈ جیسے بعثت، اور پھر دیکھیں علم، عین، لام اور میم، سوری، لنا علما کا جو ورڈ ہے نا، روٹ ورڈ عین، لام اور میم، اور یہ دیکھیں یہیں سے ہی عالم، علم، علوم، معلم، یہ تمام لفظ یہیں سے بنتے ہیں، تاکہ ہم جان لیں، علم حاصل کر لیں۔ پھر ہے ای، الف، یہ جس کا مطلب ہے کون سا، کس نے، پھر ہے کس نے، اور یہ ہے کہ حزمین ہے، زے اور بے،
ٹھیک ہے، دونوں گروہوں میں، جماعتوں میں بہتر شمار کرنے والا یا زیادہ درست اندازہ لگانے والا. پھر ہے جی نہیں، یہ اوپر والا ہے دونوں گروہوں میں، اور ہے سواد، اور یہ جو ہے ہنسی، یہ ہے بہتر شمار کرنے والا اور زیادہ اندازہ، اچھا اندازہ لگانے والا. پھر ہے لما، لام، میم، الف، ان بات کے لیے کہ جس چیز کو. اور پھر لبسو، لام بے سے یعنی کہ وہ ٹھہرے، قیام کیا. لبس کا مطلب ہے قیام کرنا، وقت گزارنا. اور الف میم دال سے ہے عمدہ، یعنی کہ مدت، وقت اور عرصہ. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ تمام روٹ ورڈز ہم نے دیکھے ہیں کہ یہاں سے اگر ہم تھوڑا اندازہ لگائیں کہ پھر اس کے بعد ہم نے جگایا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جگایا تاکہ وہ جان لیں، وہ علم حاصل کر سکیں کہ کون سا جو ہے وہ ان میں سے بہتر ہے دونوں گروہوں میں سے. پھر بہتر شمار کرنے والا کون تھا، یعنی کہ کسی نے تو کہا تھا 1 سال، کسی نے کہا کچھ، سوری، کسی نے کہا 1 گھنٹہ سوئے، کسی نے کہا کچھ حصہ سوئے ہیں دن کا، تو کسی کو پتا نہیں تھا کہ ہم کتنا سوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ درست اندازے لگانے والا ہے، بہترین اندازے لگانے والا ہے. اچھا، یہاں پر ہم ایک ایک لفظ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتے ہیں. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے، پھر ہم صرف اتنی سی ٹرم کو دیکھیں نا، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، چنانچہ ہم نے پردہ ڈال دیا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم نے ان کے کانوں پر مارا، ہم نے ان کے کانوں پر مارا، ضرب لگائی. ضرب کہتے ہیں نا اردو میں تیز مارنا. عربی میں ضرب کا مطلب یہاں پر سخت پردہ ڈال دینے کو ہے، یعنی کہ سیل کر دیا، مکمل خاموشی مسلط کر دی ان کے کانوں پہ. مطلب یہ کہ اللہ نے ان کے کانوں کو نیند میں بند کر دیا تاکہ وہ باہر کی آوازوں سے بالکل بھی متاثر نہ ہو، اور نہ ان کی نیند مکمل پرامن اور لمبی ہو، اور ان کی نیند میں کوئی خلل نہ آئے. ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ اگر آپ اتنی سی جگہوں سے، اگر آپ اتنے سے 3 لفظوں سے اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ سبق ضرور ملے گا آپ کو کہ دنیا شور میں ہے. ٹھیک ہے؟ دنیا میں بہت شور ہے، دنیا میں بہت فتنے ہیں. یہ شور، یہ بظاہر شور نہیں ہے، اس شور کی بات نہیں کر رہی میں، فتنوں کی بات کر رہی ہوں، مسئلوں کی بات کر رہی ہوں کہ دنیا میں بہت شور ہے، بہت فتنے ہیں اور ہر طرف ہیں. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کا ارادہ کرتا ہے نا، تو وہ دل، دماغ اور سماعت سب کو جو ہے وہ انسان کے لیے محفوظ کر دیتا ہے. یہاں پر بھی دیکھیں، باہر بہت فتنہ تھا، لیکن اللہ نے ان کے کانوں کے اوپر ایسے پردے ڈالے، ان کو ایسا سیل کیا کہ باہر کی جو فتنے تھے یا شور تھا، ان کی آواز ان تک نہیں پہنچ رہی تھی. تو یہاں پر دیکھیں اتنی سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا، تو وہ کسی بھی انسان کے لیے کوئی بھی ایسا کام، یعنی اللہ کی قدرت ہے، وہ کر سکتے ہیں جو عام انسان کے لیے سوچنا بھی مشکل ہے کہ وہ کہے کہ یہ کیسے چیز ممکن ہو سکتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پہ قدرت رکھتے ہیں کہ 309 سال تک ان جوانوں کے کانوں پہ ایسا پردہ تھا کہ وہ جاگ نہیں سکی، اور ان کی نیند میں خلل نہیں آ سکا. آپ خود سوچیں یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. اچھا، پھر دیکھیے فی الکافی، کہف کی طرف. ٹھیک ہے؟ یہ آگے نا فی الکافی غار میں، اور یعنی وہ غار میں تھے. اور اب یہاں پر آپ ایک اور چیز کو دیکھیں کہ غار بیسیکلی ایک بند جگہ ہے. اور جب کوئی بند جگہ ہوتی ہے تو اس میں گرمیوں میں تو بہت گرمی لگتی ہوگی، سردیوں میں بہت ٹھنڈ لگتی ہوگی. اور پھر اسی طرح وہ ایک اندھیری جگہ ہے وہاں پہ. اب اس زمانے میں تو پتہ نہیں ٹارچ ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی، یا وہ کس طریقے سے اس جگہ پر روشنی کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا صرف اس غار کے ایک کانسیپٹ کو ذہن میں لے کے آئیں کہ کچھ چند نوجوان ہیں اور انہوں نے غار میں پناہ لی ہوئی ہے، تو وہ غار کا ماحول کیسا ہوگا؟ بظاہر ایک تنگ جگہ، سرد اندھیری جگہ، یا پھر گرم گھٹن والی جگہ، لیکن حقیقت میں کیا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے. اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ بظاہر جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے بہترین بنایا ہوا ہوتا ہے. اب بظاہر ہمیں لگ رہا ہے جی کہ وہ غار میں بہت تکلیف میں ہوں گے، یا اتنے سال میں وہ کس طرح رہے ہوں گے، گھٹن کا ماحول ہوگا، سردی کا ماحول ہوگا، یا جو بھی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے اطمینان سے اور پرسکون نیند سلایا ہوا تھا. تو بظاہر جو ہم دیکھتے ہیں نا، ہماری انسان کی جو آنکھ دیکھتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہی ٹھیک ہو یا وہی اسی چیز میں خیر ہو. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے خیر اس چیز میں ہوتی ہے، بظاہر ہمیں وہ ٹھیک نہیں بھی لگ رہی ہوتی. پھر اس سے دیکھیں کہ وہی بات ہے نا کہ جو یہ صرف ہم اتنی سی بات کریں فی کاف میں غار والی، تو یہ بتاتا ہے کہ مقام کی ظاہری کیفیت کچھ بھی ہو. اب مقام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ جس جگہ پہ انسان رہ رہا ہے یا کوئی بھی مقام ہے، اس کی ظاہری کیفیت کچھ بھی ہو، لیکن اگر اللہ کی رحمت ہو نا، تو وہی جگہ آپ کے لیے سکون، امن اور ہدایت کا مرکز بن جاتی ہے. اب ان کے لیے وہ غار سکون کا مرکز بن گئی تھی، کیونکہ جب انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ اپنی طرف سے رحمت دے، تو اللہ نے ان کو غار میں پناہ دے دی تھی. اچھا، پھر دیکھیں کہ اگلے 2 لفظ ہے کہ سنینی عددہ.
इसलिए नहीं आता था हमें, अब कई सालों तक वो वहां पे रहे ना, और कोई भी नहीं जानता था, वो खुद भी नहीं जानते थे कि कितने सालों तक वो वहां पे रहे हैं। ये तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला को पता था, और अल्लाह ने अगली आयत में बताया था कि वो 309 ईयर्स तक वहां पे रहे। तो इससे एक बात और समझ में आती है कि अल्लाह ताला वक्त को रोक भी सकता है और वक्त को बढ़ा भी सकता है। और ये वक्त को रोकना या वक्त को बढ़ाना, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है, और ये बिल्कुल एक मुआवजे की तरह अल्लाह सुब्हाना ताला इस पे कुदरत रखते हैं कि वो एक मुआवजा बना सकते हैं। लेकिन जब वही बात है कि जब बंदा इखलास से काम अपना काम कदम उठाता है ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसकी हिफाजत ऐसे करते हैं कि दुनिया भी हैरान रह जाती है। अब कौन सोच सकता था कि कुछ नौजवान जो जालिम बादशाह से डर के अपने ईमान की हिफाजत करना चाहते थे, वो जी जाएंगे और गार में पनाह लेंगे और 309 साल तक वो वहां पे सोए रहेंगे। कोई ये बात सोच सकते हैं? हम क्या ये बात सोच सकते हैं? लेकिन उनकी दुआ, उनका यकीन, उनका तवक्कल इतना स्ट्रांग था कि वो अल्लाह की जो है वो अल्लाह का नाम लेके चले गए, और फिर अल्लाह ने उनकी यकीन की ऐसी लाज रखी कि उनको कितने साल सुलाए रखा। अच्छा, फिर देखें कि अब इससे ना हमें रूहानी एक पैगाम भी मिलता है शायद से, कि ये नींद जो थी ये सिर्फ जिस्म की नींद नहीं थी। ठीक है, एक तो जिस्मानी नींद होती है ना, जैसे हम सो गए, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक रूह की हिफाजत भी थी ना। कि आपको पता है जब हम सो जाते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी रूह ले लेते हैं, और फिर जब अल्लाह ने हमें उठाना होता है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने, तो वो रूह हमें वापस कर दी जाती है। अब 309 साल तक उनकी रूह की हिफाजत की गई है, क्योंकि वो 309 साल तक सोए रहे हैं। तो उन्होंने अपनी जानें अल्लाह के सपोर्ट की थी, उन्होंने अल्लाह पे भरोसा किया था। तो फिर अल्लाह ने जमाने को उनके लिए रोक दिया। अल्लाह ने फिर उनके लिए एक ऐसा हिफाजत का बंद बांध दिया कि कोई भी सुनने वाला बंदा इस पे यकीन नहीं कर सकता। अगर ये कुरान पाक का हिस्सा ना होता, अगर ये कुरान पाक में मेंशन ना होता, तो शायद हमारे लिए इसके ऊपर यकीन, इस मौजज़े के ऊपर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता। हम सुनी सुनाई बात पे शायद यकीन ना करते, लेकिन ये हमारे कुरान पाक का हिस्सा है जिसपे हम 100% ईमान लाए हैं। और हमें पता है कि कुरान पाक कहानियां नहीं लिखता, ये कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है, इसके पीछे मकसद है हमें समझाना। अच्छा, फिर देखिए आज के मोमेंट के लिए तो ये सबक मिलता है हमें कि जब हम अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देंगे ना, तो अल्लाह हमारी हिफाजत खुद करेगा। अल्लाह जो है वो, अल्लाह ने उनके कान बंद कर दिए थे ना, ताकि वो दुनिया की आवाजों, वसवसों और फितनों से दूर रहें। तो हमें भी ये दुआ करनी चाहिए ना कि ऐ अल्लाह हमारे दिल, हमारी आंख और हमारे कानों को फितनों से बंद कर दे, हमें ये सब चीजें ना नजर आए ना सुनाई दे, सिर्फ अपनी याद में अल्लाह सुब्हाना तआला हमें जो है वो खोल दे। और आजकल तो ये है कि देखिए आज हम मोबाइल हो गया, मीडिया और आवाजें और राय, हर इंसान जो है वो मोबाइल उठा के कहता है कि भाई मेरी राय भी सुन ले, मेरी इस बारे में ये राय है, मेरी इस बारे में वो राय है। मतलब कि अगर आप आजकल के जवानों को देखें तो हम लोग फजूल कामों में ज्यादा बिजी हैं। दीन की तरफ आना, दीन के काम को समझना, दीन के काम को करना, इसकी तरफ तो हम सोचते ही नहीं है। हम तो और ही कामों की तरफ लगे हुए हैं। तो हम अब ये, आप ये कह सकते हैं कि हमें भी एक रूहानी गार की जरूरत है। रूहानी गार कौन सा होगा? एक सेपरेट जगह जहां पर हम बैठे खामोशी से अल्लाह का जिक्र कर सकें, तलावत कर सकें, अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें, अल्लाह का जिक्र कर सकें, सजदा कर सकें, अल्लाह से बातें कर सकें। ठीक है, हम अपने तमाम जो भी मसले हैं अल्लाह के साथ डिस्कस कर सकें, तन्हाई हो उसमें। तो अल्लाह हमारे बातिन को भी साफ़ काब जैसा मजबूत मुकाम बना सकता है ना। और फिर अगर हम देखें कि बस वही बात है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जिसको चाहे अपने करीब कर सकता है और जिसको चाहे खुद से दूर कर सकता है। हमें ये दुआ करनी है कि जिस तरह उन पर रहम किया गया था ना असहाबे काफ के ऊपर, अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई थी, तो अल्लाह हमारी भी मदद फरमा दे। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने शायद पहले पिछले लेक्चर में बताया या नहीं कि जैसे यहाँ पर 309 साल के बाद भी ये उठ खड़े हुए ना, अल्लाह ने इनको उठा लिया। तो ये भी तो वही बात है, क्यामत के रोज भी इसी तरह होगा, जो लोग मर जाएंगे इसी तरह अल्लाह उनको उठाएंगे। तो क्यामत के बाद दोबारा जी उठने का कॉन्सेप्ट भी हमें इससे मिलता है, इस वाक्य से, कि अल्लाह सुब्हाना तआला के लिए कोई मुश्किल नहीं है किसी को मारना और मार के फिर से जगाना। जब दुनिया शोर करे, फितने पुकारे, हर तरफ देखें अब क्या हो रहा है, रेप हो रहे हैं, कत्ल कत्ल तो इतना आम हो रहा है, डकैती, राहजनी, इतनी रबरी, इतनी इतना इतना अजीब अजीब गंद फैल चुका है कि कुछ समझ नहीं आती। और आप देखिए अल्लाह के अज़ाब भी उतने ही आ रहे हैं, कभी सैलाब आ रहे हैं, कभी जलजले आ रहे हैं। आप कराची की हालत देखिए, सैलाब आ रहे हैं और इतना कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, जंगें हो रही हैं। आप अगर आप थोड़ा बचपन में जाएं, अपने बचपन में देखें तो कितना सुकून था। ठीक है, दहशत गर्दी थी, थोड़ी बहुत बम ब्लास्ट भी होते थे, लेकिन इतना सब कुछ नहीं था। कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी हर तरफ बस पावर का शोर है, रिसोर्सेज का शोर है,
کرسی کی جنگ بھیڑ لگی ہے، کسی کو کوئی کرسی چاہیے، کسی نے حکومت کرنی ہے، کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو فلاں ملک چاہیے، کسی نے فلاں ملک پہ بم مارنے ہیں۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، فتنے اور شور۔ ایسے میں تنہائی جو ہے وہ خوف نہیں ہے، تنہائی ایسے میں بلیسنگ ہے کہ آپ بیٹھے اور بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چپ چاپ اپنی تمام باتیں کریں، اور باہر کی تمام آوازیں بند کر دیں، اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے کیسا روح میں سکون آئے گا۔ اچھا، اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 12۔ جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا نا، پھر اٹھایا ہم نے تاکہ ہم جان پائیں۔ اچھا، سما بسنا ہوں، یہاں سے اگر میں آپ کو سٹارٹ کروں نا، صرف اس دو لفظوں کو دیکھ لیتے ہیں پہلے، پھر اٹھایا ہم نے، یعنی پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا تھا کہ وہ مر گئے تھے، یا وہ 309 سال تک مرے رہے تھے۔ یہاں پر یہی ہے کہ وہ سوئے رہتے، کیونکہ مرے ہوئے کے لیے اٹھایا والا لفظ ذرا مشکل ہے استعمال ہو، سوئے ہوئے کے لیے کوئی جگایا یا اٹھایا جاتا ہے نا۔ تو اللہ نے سابق آپ کو ایک طویل نیند کے بعد زندہ، ہوش مند اور باشعور حالت میں جگایا، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی عام نیند نہیں تھی، یہ نیند اور موت کے درمیان اللہ کا ایک خاص معجزہ تھا، یعنی اتنی شدید، اتنی لمبی مدت کے لیے کسی کو سنانا اور پھر جگانا، یہ معجزہ تھا اللہ کی طرف سے۔ اور جیسے ہمیں ان دو لفظوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے لیے نیند سے جگانا، مردے کو زندہ کرنا، یا صدیوں کے وقت کو پل میں لپیٹ دینا، یہ سب کچھ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے کہ وہ بہت صدیوں کے جو اوقات ہیں ان کو پلوں میں سمیٹ دیں۔ اور یہی ہے کہ وہ زندگی اور وقت کا خالق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے اور وقت بھی ہے، وہ جس کو چاہے کس وقت اٹھائے، جس کو چاہے جس وقت سلا دے۔ پھر آگے ایک لفظ ہے لینا علما، تاکہ ہم جان پائیں۔ کیا جان پائیں؟ کیا جان پائیں؟ یہی بات ہے نا کہ ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جان پائیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا جان پائیں؟ یہاں اللہ کا جاننا علم جو ہے وہ ظاہر کے اظہار کے لیے ہے، یعنی تاکہ لوگ جانیں اور حقیقت ظاہر ہو جائے، تاکہ ہم جان پائیں کہ کون سا دونوں گروہوں میں سے بہتر شمار کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں کون سا گروہ جب وہ جاگے تو ان کے درمیان ایک اختلاف تھا نا، کہ ایک کہتا تھا اختلاف اس بات پہ تھا کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں۔ ایک گروہ نے کہا کہ ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سوئے ہیں، اور جو دوسرا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم جو ہے وہ اس سے کم مدت سوئے ہیں یا اس سے زیادہ مدت سوئے ہیں، کہ دونوں میں اختلاف تھا، جبکہ اصل مدت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا جنہوں نے ان کو سلایا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 309 میں تھی، جو کہ آیت نمبر 25 میں آئے گا۔ پھر آگے ہے آسا لما لوسو امدا، کہ کس نے زیادہ درست طور پر نا ان کے قیام کی مدت کو شمار کیا ان دونوں میں سے۔ تو یہ ایک وقت کی حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے، اور انسان کی احساسات اور اندازے کبھی وقت کو نہیں ناپ سکتے۔ انسان جو ہے نا، انسان، ہم لوگ جو انسان ہیں، ہم لوگ احساسات اور اندازے کبھی وقت کو نہیں ناپ سکتے۔ اصل وقت صرف کون جانتا ہے؟ اصل وقت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ تو یہ جو دونوں گروہوں میں اختلاف تھا، وہ اختلاف بہرحال اپنی جگہ، لیکن اصل وقت ان دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ دونوں سو رہے تھے اور دونوں اکٹھے جاگے تھے، تو کسی کو کیا پتا کہ بیچ کا جو وقت تھا وہ کتنا وقت گزرا ہے۔ اچھا، پھر اس سے اگر آپ روحانی پیغام اگر ایک دیکھنا چاہیں اس آیا سے، تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کہف کے سونے، جاگنے، اختلاف اور گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ انسان کی فطرت، سوچ اور سوالات کو جانتا ہے۔ اب اللہ کو پتا تھا کہ یہ آپس میں جب اٹھیں گے تو یہ سوال کریں گے کہ کتنی دیر سے سو رہے تھے، اور قرآن میں ان سب کی وضاحت بھی کی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم بھی یہ سوال کریں گے کہ اگر وہ بہت مدت تک سوئے تھے تو کتنی دیر سوئے تھے۔ اگر ان کے آپس میں اختلاف ہے کہ ہم اتنی دیر سوئے ہیں یا اتنی دیر سوئے ہیں، تو ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارے دل میں بھی تو یہ خیال آئے گا نا کہ پھر آخر کتنی دیر سوئے تھے وہ۔ تو آج کے انسان کے لیے کیا سبق ہے؟ کہ وقت ہماری گرفت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور کئی لوگ ہم کہتے ہیں نا، ہم میں سے کہ جو ہوتا ہے اپنے وقت کے اوپر ہی ہوتا ہے نا، وقت سے پہلے نہ بعد میں، ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے باتیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی ہر چیز کے لیے وقت مقرر کیا، اور وہ اپنے وقت پر ہی ہوں گی۔ حقیقت، نیت اور یقین، یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کے ساتھ جڑے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ایک فرم بلیف رکھنے والے، وہ بہت ہی اچھا فیتھ رکھنے والے، جڑے رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سچ کی طرف ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور جو واقعی حق کی، آپ کو پتا ہے، جو سچ میں حق جاننا چاہتا ہے نا، جو سچ میں اس چیز کی متلاشی ہوتا ہے کہ مجھے حق پتا چلے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود گائیڈ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کو اس کی نیت کا پتا ہوتا ہے نا۔ تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، یعنی دو لوگوں کی، دو گروہوں میں یا عام لوگوں میں بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اگر بنیاد ایمان اور خلوص میں ہو تو اللہ تعالیٰ خود فیصلے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دو لوگوں میں جب اختلاف ہو جائے
اور دونوں کی نیت اچھی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فیصلے کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے خود ہی فیصلہ کیا کہ 309 تک سال تک وہ جو ہے وہ سوئے رہے تھے. تو اصحاب کہف سونے اور ایک نئی نسل جاگ گئی نا. وہ اتنا سوئے ہیں کہ 309 سال تک کہ وہ سوئے رہے اور ایک نئی نسل تک جاگ گئی تھی. اتنے سوئے ہیں. تو ان کے ذریعے اللہ نے توہم پرستی کو ختم کیا. اب اتنے تمام عرصے میں جب وہ سو رہے تھے توہم پرستی ختم ہوئی, پھر توحید بلند ہوئی, اور پھر ایمان کو ایک زندہ شناسائی جو ہے وہ ملی, اور تمام لوگ جو تھے وہ ایمان پر آ چکے تھے. اور جب وہ تمام لوگ ایمان پر آ چکے تھے تو پھر یہ لوگ بھی جاگ گئے تھے. تو اب ان کے لیے تو مشکل نہیں تھا ایمان کو فالو کرنا جس کے وہ بھاگ کر گئے تھے, جس کے لیے انہوں نے کبھی دعا مانگی تھی. اچھا, یہاں پر تو ایک اور بات بھی آپ کے ذہن میں اب آنی چاہیے کہ وہ دعا جو انہوں نے مانگی تھی جہاں پہ اوپر آیت نمبر 10 میں کہ یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما, اب وہ دعا قبول ہوئی ہے. اللہ نے ان کو اپنی طرف سے رحمت فرمائی ہے نا, دے دی ہے. لیکن اب ان کو پتا کب چلا کہ یہ دعا ہماری قبول ہو چکی ہے؟ 309 سال بعد جب وہ اٹھے تھے تو ان کو پتا چلا ہوگا نا کہ اللہ نے واقعی ہم پہ رحمت کی اور ہمیں اتنے عرصے سلائے رکھا ہے, اس ظالم بادشاہ سے بچایا. تو اسی طرح ہم بھی جب اپنی لائف میں دعائیں مانگتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے, مجھے بلاتا ہے. مفہوم اس کا یہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مفہوم یہ ہے کہ جب انسان مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو ہماری بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, لیکن وہ بہت وقت کے بعد جب اس کا اصل وقت آتا ہے, یا وہ جس وقت پہ ٹھیک اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لگتا ہے وہ تبھی ہمارے سامنے شو ہوتی. تو یہ بھی ان کی دعائیں تو قبول ہو گئی تھی. اسی طرح کے واقعہ, وہ پرانے واقعات تھے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی, کہ جب وہ قبلہ کی وجہ سے پریشان تھے کہ بیت المقدس کی طرف سے ہٹ کے جب کب آئے گا یہ اللہ کا حکم کہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کی طرف چہرہ پھیر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آسمان کی طرف دیکھ کر دعائیں کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی طرح کچھ کہا تھا. مفہوم یہ تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار جو ہے وہ آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا کہ بھئی تم دعا کرتے ہو, تو بہت جلد جو ہے وہ یہ حکم آ جائے گا کہ اب تم تمام لوگ جو ہو وہ خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر لو. تو آپ دیکھیں کہ کتنا تفسیر میں یہ بتایا گیا کہ آلموسٹ جو ہے وہ 1 سال اور 1.25 سال, آپ سمجھ لی 1.25 سال یا شاید اس سے زیادہ کا عرصہ تھا کہ وہ دعا مانگتے رہے. تو وہ تو دیکھیے ایسے تھے کہ جن کو جنت کی گارنٹی تھی کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہوا تھا اور انہوں نے جنت میں جانا تھا. لیکن ان کی دعا میں بھی تاخیر تھی نا, ایسا نہیں تھا کہ ایک دم دعا مانگی اور وہ قبول ہوگی, وقت لگا اس میں بھی. تو آج کے ہم دور میں ہم تو وظیفے دیکھ رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ جو مل جائے. اچھا ہاں, یہ تو آتا ہے نا کہ جے نماز سے اٹھتے ساتھ ابھی اٹھو گی نہیں تو دعا قبول ہو جائے گی, اور رزق جو ہے وہ دروازے توڑ کے آئے گا, اور پتہ نہیں کیا کیا. تو اسلام میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر یقین کرنا, صبر کرنا اور شکر کرنا, یہی سب کچھ ہے. کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ سے, ہم اپنی جو بھی ہم چاہتے ہیں ڈیزائرز ہماری ہم اپنے اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری ڈیزائر ہے اللہ, لیکن آپ کی پلاننگ مجھے نہیں پتا, تو میرے لیے میرے خیر کے دروازے کھول دے. میری ڈیزائر اگر میرے لیے اچھی ہے تو وہ اس کو آپ قبول کر لیں, میری دعا کو قبول کر لیں. اگر آپ کی پلاننگ اچھی ہے تو ظاہر ہے اللہ کی پلاننگ اچھی ہوتی ہے, تو اس کے لیے میرے لیے خیر کے دروازے کھول لیں. تو یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, لیکن ان کی قبولیت کی جو کہتے ہیں نا کہ آپ کو نشانیاں بہت بعد میں نظر آتی ہیں. تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. تو ہم نے یہاں پہ جو یہ لفظ ہے نا, ہم نے کہاں تک دیکھا تھا؟ یہاں تک دیکھا تھا تاکہ ہم جان پائیں کہ کون سے دونوں گروہوں میں اختلاف ہے. اچھا, تو ہم نے ان کی ہدایت بڑھا دی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جہاں تو تھا نا انہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا ہوا تھا. اچھا, تو یہ وہ پہلا قدم ہے جو انہوں نے تنہائی, مخالفت اور فتنے کے ماحول میں اٹھایا. ایمان کا وہ کنیکشن ہے جو دنیا توڑ دے گا اور اللہ جوڑ دیتا ہے. اب آپ جب بھی یہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. لیٹ سے کہ ایک بہت ہی برگر ٹائپ فیملی ہے, اور جہاں پہ پارٹیز شارٹیز ہوتی ہیں, یہ لوگ بہت ہی جو ہے وہ ماڈرن سے ہیں, جہاں پہ ماڈرن تو میں کیا کہوں اس کے لیے لفظ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, لوگ پردے کا اتنا خیال نہیں کرتے. اس میں سے اچانک سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک لڑکی کو ہدایت دیتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ آج کے بعد میں حجاب کروں گی. جیسے ہی وہ حجاب شروع کرے گی سارے اس کے اگینسٹ ہو جائیں گے. اب وہ اکیلی ایک سائڈ پہ ہے جو اپنے ایمان کو اور اپنے جو ہے وہ اس پردے کو ڈیفینڈ کر رہی ہوگی, اور باقی سارے ایک طرف ہوں گے. تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی انسان پہلا قدم اٹھاتا ہے نا,
اس کے اگینسٹ مخالفت ضرور ہوتی ہے، لیکن ان تمام لوگوں کی مخالفت کے باوجود بھی اگر اس کی انسان کی نیت سچی ہے اور وہ حق پر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد خود بخود اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ بھی پہلا قدم اٹھائیں گے نا اپنے ایمان کی طرف، خود کو آپ کو دنیا سے توڑنا پڑے گا، دنیا سے ہٹانا پڑے گا، اور اللہ سے جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ فتنوں سے سائڈ پہ ہو جائے۔ انسان فتنوں سے ہٹے گا تو اللہ سے جڑے گا۔ تو ایمان وہ کنیکشن ہے جو دنیا توڑ دے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کو اللہ سے جوڑ دے گا، یہ بہترین چیز ہے۔ پھر وزدناہم ہدا، ایک منٹ ہے۔ اور بس یہی ہے کہ اس میں ہم نے ان دو آیات میں یہی سیکھا ہے کہ اللہ وقت کا مالک ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ زمانے سے آگے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور سابق کہف سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ وہ ہدایت کے لیے دلیل بن جاتے ہیں۔ اب لوگوں نے 309 سال تک ان کو بھلا دیا نا، اس دور کے جو لوگ تھے ان کو کیا پتا وہ کہاں پہ گئے، وہ نوجوان وہ کہاں گئے تھے؟ لیکن اللہ نے ان کا ذکر کہاں پر کیا ہے؟ وہ اللہ کے اتنے قریب ہو گئے تھے کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں کی ہے، جو قیامت تک جتنے لوگ قرآن پڑھیں گے وہ ان کا قصہ جو ہے وہ دہراتے رہیں گے، کیونکہ ان کا ایمان بہت مکمل تھا، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل بہت زیادہ مکمل تھا۔ اچھا، اگلی آیت دیکھتے ہیں ہم لوگ، آیت نمبر 13۔ اچھا جی، نحن نقص ہم بیان کرتے ہیں علیکا آپ پر، نباہم ان کا قصہ بالحقی برحق، انہم بلا شبہ وہ فتیتن چند نوجوان تھے۔ فتیتن ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، پیچھے بھی کچھ آیت میں پڑھا تھا کہ چند نوجوان تھے، تو یہاں پہ ان کے جذبے کا ذکر ہوا ہے، یہ نہیں یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وہ چھوٹے مطلب نوجوان تھے، بالکل نوجوان تھے یا تھوڑے بزرگ تھے، یہاں پہ جذبے کے طور پہ بات کی گئی ہے۔ آمنو ایمان لائے بربہم اپنے رب پر، وزدناہم اور زیادہ کیا ہم نے انہیں ہدن ہدایت میں۔ اچھا پھر دیکھیں کہ اگلی 14 بھی 14 بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَرَبَطْنَا اور ہم نے بند باندھ دیا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، اس جب کام ہو وہ کھڑے ہوئے، فقالو تو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، رب السماوات والارض، ربی یعنی کہ رب آسمانوں کی اور زمین کے، لن ندعوا اور زمین کے ہرگز نہیں ہم پکاریں گے، من دونہ ہی سوائے اس کے، الہن کوئی معبود، بلا شبہ یقیناً، لقد قلنا ہم نے بات کہی، اذن شتتا اذن تب شتتا بالکل حد سے گزری ہوئی۔ اچھا 13 کو دیکھتے ہیں پہلے، آیا نمبر 13۔ اور ہم ان کے برحق قصہ آپ پر بیان کرتے ہیں، بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا، چونکہ پیچھے انہوں نے دعا کی تھی نا یا اللہ ہماری رہنمائی فرما، تو پھر یہاں پر مینشن ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ہدایت جو ہے وہ ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا تھا، ان کو زیادہ ہدایت دے دی۔ اچھا پھر دیکھیں کہ یہ جو سب سے پہلے جو یہاں تک ہے نا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہاں تک یہ دیکھتے ہیں، یہ جو الفاظ ہے ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کا قصہ برحق۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مفہوم یہ کہ ہم آپ کو ان کا قصہ سچ کے ساتھ سناتے ہیں، یعنی قرآن قیامت تک ان کے جو قیامت تک کے انسانوں کو اصل حقیقت سے باخبر کرتا ہے۔ جتنے بھی واقعے یہاں پر آئے ہیں وہ تمام ایسے ہی ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک واقعے میں لوگوں کی حقیقت بیان فرمائی۔ فرعون کا واقعہ دیکھیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے آپ دیکھیں، حضرت مریم کا واقعہ دیکھیں، تو قرآن میں کیا ہے، لوگوں کی اصلیت، لوگوں کا حق، جو بھی حق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ایکسپلین کر دیا۔ تو قرآن قیامت تک کے انسانوں کو اصل حقیقت سے باخبر کرتا ہے۔ یہ کہانی کوئی فرضی قصہ یا کوئی خواب یا کوئی جو ہے وہ یہ کوئی سٹوری ٹیلنگ والی بات نہیں، بلکہ ایک حقیقی واقعہ ہے، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا بیان کردہ ہر واقعہ سچائی، حکمت اور ہدایت سے بھرا ہوتا ہے، اور جو اس پر تدبر کرتا ہے وہی صرف جانتا ہے کہ وہ اس چیز سے کیا لیسن جو ہے وہ گین کرے گا، تدبر کریں گے تو پتا چلے گا۔ پھر ان الہم فتیتن، سوری انہم فتیتن، بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر کے بجائے ان کے جذبے کی بات کی ہے نا، ورنہ بتاتے کہ ان کی یہی عمریں تھیں، ان کے خلوص کی بات کی ہے، تو خلوص اور ایمانی عزم کو بیان کیا گیا ہے۔ تو قرآن میں فتیت ان کا استعمال عزت اور جوان مردی کے لیے ہوتا ہے، یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ان کی ایج جو ہے وہ جوانوں کے حساب سے تھی، بلکہ ان کے جذبے سے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے ہاں عمر سے نہیں بلکہ نیت اور استقامت سے قدر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور لفظ ہے آگے، جیسے آمنو بربہم، تو کیا ہوا کہ وہ اپنے رب پر ایمان لائے۔
اب یہ نہیں تھا کہ ان کا حالی ایمان ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، بلکہ یہ وہ ایمان تھا جو جس پر وہ ڈٹ مرے تھے. انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، ظالم بادشاہ یہ نہیں ہمیں جو ہے وہ ہمارے توحید پہ رہنے دیتا، تو ہمیں خود اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے گا. تو ان کے ایمان کے لیول کو ہم نے اپنے ایمان کے لیول کے ساتھ ٹیسٹ کرنا ہے نا، دیکھنا ہے کہ ان کا کیسا لیول تھا اور ہمارا کیسے تھا. ہمارے اوپر تو ذرا سی مصیبت آتی ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ہم فوراً یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. حالانکہ ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن ہم جب یہ ورڈ میں آج تک یہ سوچتی ہوں کہ ہم کس طرح یہ فکرہ اتنے آرام سے بول دیتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے کون سا اتنا بڑا گناہ کیا کہ مجھے یہ سزا مل رہی ہے. ہمارے خیال کے مطابق ہم نے کوئی بڑے گناہ کیے ہی نہیں ہیں. بلیو می کہ میں لوگوں سے جب یہ بات کرتی ہوں کہ استغفار کرتے ہیں ہم یا آپ استغفار کریں تو وہی بات ہے کہ وہ مائنڈ کر جاتے ہیں اس بات کو، اور وہ یہی سوچتے ہیں ہم نے کون سا کوئی بندے مارے ہیں، ہم نے کون سے کوئی بہت بڑے بڑے گناہ کر دیے. سوچے تو صحیح، غیبت کا سوچے، ہم کتنی غیبت کرتے ہیں. غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. ہم دن رات غیبت کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کون کون سی چیزیں غیبت میں آتی ہیں. اس کا لیکچر میں الگ سے کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. خیر، وہ پہلا قدم تھا جو انہوں نے تنہائی، مخالفت اور فتنے کے ماحول میں اٹھایا تھا. یعنی کہ جب وہ تمام چیزوں سے، فتنوں سے پریشان ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا، دنیا سے اپنا تمام رابطہ توڑ دیا اور وہ تنہائی میں چلے گئے. اور آپ یہ دیکھیے، تھوڑی دیر غور کیجیے گا اس غار کے واقعے کے بعد ایک اور واقعہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ وہ بھی تو غار میں جا کے عبادت کرتے تھے اور پھر ان کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی. تو آپ دیکھیں تنہائی کتنی بڑی چیز ہے. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح ان کو اس غار کو، پہلے سے نہیں تھا کہ وہ پہلی دفعہ گئے تھے تو وہاں پر ان پہ وحی نازل ہوئی تھی. وہاں پہ وہ جاتے رہتے تھے نا، تو وہاں پہ ذکر اذکار کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اللہ کی. تو دیکھیں اس سے یہ تو یہ پتا چلتا ہے نا کہ تنہائی ایک ایسی چیز ہے، جب آپ تنہا رہتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی بلیسنگ ملتی ہے اللہ کی طرف سے. سیم کیسز ود اعتکاف، جب آپ 10 دن تک تنہا رہتے ہیں، دنیا کے ساتھ کنیکشن ختم کر دیتے ہیں، صرف اللہ سے کنیکشن جوڑتے ہیں، تو آپ کو اعتکاف کے بعد کیسی فیلنگز میں جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہوتی ہیں. انسان کتنا لائٹ فیل کر رہا ہوتا ہے اور کتنا اچھا فیل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی تمام جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان سے کٹ چکے ہیں، وہ صرف اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے. تو اعتکاف کا منظر آپ دیکھ لیں جو میں نے آپ کو ابھی بتایا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار کا آپ سوچیں کہ وہ بھی تو غار میں تھے جب ان پہ وحی نازل ہوئی تھی. تو تنہائی ایک بلیسنگ ہے، اور اس کو ہمیں روحانی غار والی بات یا میڈیٹیشن کہیں یا اسپرچل جو ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی کہیں، لیکن اپنی زندگی بھی کچھ وقت تنہا گزاریں. یہ آپ کے بہت سارے مسئلوں کا حل نکال کے لائے گا. اس تنہائی کے وقت کو آپ نے اس طرح یوٹیلائز کرنا ہے کہ اس میں آپ نے استغفار کرنی ہے اور اس میں آپ نے شکر بھی کرنا ہے. اپنی چیزیں ڈھونڈنی ہے آپ نے کہ کون کون سی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اور کون کون سی نعمت پہ آپ کو شکر کرنا چاہیے. پھر آگے دیکھیں کہ ایک اور یہ بھی بات ہے نا کہ جہاں پر اب دیکھیں جیسے ہی انہوں نے یہ دو باتیں میں کہتی ہوں یہ بڑی اچھی ساتھ ساتھ کنیکٹڈ ہیں، کہ آمنو بربہم، ایمان لائے اپنے رب پر. وہ لوگ اللہ پر ایمان لائے تو اللہ نے ان کو کیا گفٹ دیا، وزدناہم ہدن، اور زیادہ کیا ہم نے انہیں ہدایت میں. کہ ایک طرف جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر انہوں نے یقین کیا، توقع رکھا، تو اللہ نے ان کو تحفہ دیا کس چیز کا، ہدایت کا، کہ پھر اللہ نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ کر دیا. اچھا پھر دیکھیں کہ یہ جو ہدایت میں زیادہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، کہ جو خلوص سے اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے خود کھول دیتا ہے. جیسے ہی انہوں نے دعا کی، پھر انہوں نے ایک کام بھی کیا نا. اب یہ نہیں کہ توکل اللہ کیا کہ بس منہ سے کہہ دیا کہ اللہ ہماری مدد کرے تو بات ختم ہو گئی ہے، نو. جب انہوں نے توکل کیا پھر انہوں نے اگلا عمل کیا. عمل یہ کیا کہ وہ غار میں گئے، تو پھر اللہ نے ان کی مدد کی، کہ اللہ نے ان کو ایک تو اپنی رحمت دی اور پھر ان کا ایمان بھی زیادہ کر دیا. اور اللہ انہی کے قصے سناتے ہیں نا جن سے ہمیں ہدایت لینا مقصود ہو. ویسے تو سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، تو اللہ نے ان کے دل کو کھولا، ان کی سوچ کو بڑھایا اور ان کی ایمان کو مضبوط کیا. پھر بندہ جو نیت خالص کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے ترقی کے دروازے کھول دیتا ہے. تو آج کے نوجوان کے لیے کیا سبق ہے بھائی؟ آج کے نوجوان کے لیے یہ سبق ہے کہ ایمان صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. ہم نماز پڑھ کے یہ نہیں بڑے ہو جائے کہ ہم تو بڑے نمازی ہیں بھائی. تو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ چاہے سب مخالف بھی ہوں تو میں کہاں جا رہی ہوں. جب میرے مخالف ہیں سب، اگر میں حق پہ ہوں تو کیا میں کہتی ہوں کہ یار سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، خیر کوئی بات نہیں، ایک دن کی بات ہے، میں بھی بال کھول لیتی ہوں، شادی پہ چلی جاتی ہوں، کوئی بات نہیں. یا خیر ایک ہی دن کی بات ہے، میں بھی گانے سن لیتی ہوں، ایک ہی دن کی بات ہے. جو بات کیا آپ نے سوچنی ہے کہ سب ایک طرف ہیں اور کیا آپ ایک طرف ہیں، کیا آپ حق پر ہیں اور آپ حق پہ ڈٹی ہوئی ہیں بھی کہ نہیں. پھر تمہاری کم عمری، تمہارا اکیلا پن اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی کم عمری ہو، آپ کی اکیلا پن ہے، آپ 10 بندوں کے ساتھ ہیں، جب آپ کی نیت خالص ہے، آپ حق پہ ڈٹے ہیں، تو پھر اور چیز اللہ کے لیے کوئی بھی معنی نہیں رکھتی، ماں سوائے اس کے کہ آپ ایمان میں کتنے زیادہ ہوں.
اگر آپ اللہ پر ایمان لائیں اور بہترین طریقے سے لائیں تو وہ آپ کے لیے علم، ہدایت اور سکون اور روشنی کے راستے کھول دیتا ہے۔ دنیا نے انہیں بے دخل کر دیا تھا نا، دنیا تو بھول چکی تھی کدھر گئے ہیں وہ لوگ، لیکن اللہ نے انہیں قرآن کا موضوع بنا لیا۔ اللہ نے ان کے اوپر دیکھیں کتنا، اور پھر اچھا موضوع بھی کیسا حسین موضوع ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل تو کیا قرآن میں، لیکن ساتھ ساتھ ہر ہفتے ہم اس موضوع کو ڈسکس بھی کرتے ہیں جمعے کے روز۔ ہم تو ہمیں پتہ اس لیے نہیں چلتا کیونکہ ہم تو ان آیات کی تلاوت کر کے آگے گزر جاتے ہیں نا، ہمیں تو نہیں پتا کہ ان آیات میں کیا لکھا ہوتا ہے، ہم ٹرانسلیشن نہیں پڑھتے۔ لیکن اول تو حکم تو یہی ہے نا کہ ان کی تلاوت کی جائے تو پڑھا جائے، کہ یعنی سمجھا جائے کہ آپ کیا تلاوت کر رہے ہیں۔ تو بیسک تو حکم یہی ہے نا کہ اس تمام قصے سے ہم نے ہر جمعے کو گزرنا ہے، تاکہ ہر جمعے کو ہم یہ چیز ریوائز کریں کہ ہم نے اللہ پہ توکل کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑنا ہے، اللہ سے راستہ اپنا جو ہے وہ اللہ کی طرف راستہ سیدھا کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ ہم نے اپنا کنیکشن مضبوط کرنا ہے۔ یہ بات ہم ہر جمعے کے دن پڑھتے ہیں، ہمیں حکم ہے اس بات کو پڑھنے کا۔ پھر آگے دیکھتے ہیں جی کیا ہے۔ اچھا بھی یہاں بھی دیکھیں، یہ تو ہو گیا نا ہدایت تک، پھر اگلی جو آیت تھی وربتنا، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں پر آپ نا یہ تین لفظ پہلے دیکھتے ہیں، وربتنا علی قلوبہم، اس اور ہم نے باندھ دیا ان کے دلوں پر جب وہ کھڑے ہوئے، اور ہم نے ان کے دلوں پر گرفت مضبوط کر دی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل پر گرفت مضبوط کر دی، یعنی جب وہ حق کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط، ثابت قدم اور مطمئن کر دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک انسان کے دل جو مطمئن ہوتا ہے یا ایک اطمینان سے بھرا ہوا دل، اللہ کی بلیسنگ میں سے کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کا دل کو ہر چیز، آپ کا دل مطمئن ہے، ہر چیز کے اوپر مطمئن ہے کہ یہ چیز بھی اللہ سنبھالے گا، یہ بھی اللہ سنبھالے گا، آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ۔ یہ دل کا مطمئن ہونا یہ دنیا کی سب سے بڑی بلیسنگ ہے۔ یہ ان لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے جو کروڑوں کے مالک ہوں گے، ان کو بھی راتوں کو نیند نہیں آتی ہوگی۔ انسان کے الفاظ مضبوط ہو سکتے ہیں مگر دل کمزور ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب دل پہ گرفت کر لیتا ہے تو نا، پھر جب اللہ کی گرفت آ جاتی ہے دل کے اوپر تو پھر نہ خوف رہتا ہے، اور پھر نہ شک ہوتا ہے، اور نہ پھر کوئی کسی طرح کی کمزوری ہوتی ہے۔ اچھا پھر دیکھیں کہ جب وہ کھڑے ہوئے، اس کاموں، کاموں سے دیکھیں، کاموں کامت کا لفظ بھی ہوتا ہے نا، کھڑے ہونا، اقامت جب ہم کہتے ہیں اقامت ہوگی، تو یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے ظالم معاشرے کے خلاف اعلان کیا۔ قیام یعنی صرف جسم کا کھڑا ہونا نہیں، یعنی وہ کھڑے ہو گئے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ظلم کے آگے کھڑے ہونا۔ تو جب وہ کھڑے ہوئے یعنی کہ ظلم کے آگے وہ ڈٹ گئے، ظلم کے آگے کھڑے ہو گئے، انہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا، اور وہ ان کا ایک نظریہ تھا نا کہ مطلب ہم نے اپنے ایمان سے نہیں ہٹنا۔ تو جب یہ اس وقت کی بات ہوتی ہے جب وہ کھڑے ہوئے، مطلب جب وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے۔ تو جب تم حق پر ہو تو خاموشی ایمان نہیں ہے، یہ ہے کہ وقت پر بولنا، پھر کھڑے ہونا، اعلان کرنا کہ یہ میرا نظریہ ہے، میں اس عقیدے پہ ہوں، اور اس ایمان پہ ڈٹ کے رہنا۔ یہ نہیں کہ لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف کہ بھئی یہ تو غلط ہو رہا ہے، اور آپ پھر اپنے منہ سے کہہ دیں کہ بھئی ہاں، دل دل میں آپ اس کو جانیں کہ ہاں یہ سب غلط کہہ رہے ہیں، لیکن اوپر سے آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ایک چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ حق نہیں ہے، یہ باطل ہے، یہ غلط راستہ ہے، تو کھڑے ہو کے اعلان کیجئے، اس کے خلاف بغاوت کیجئے، اس سسٹم کے خلاف بغاوت کیجئے۔ پھر ہے فقالوا ربنا، کدھر گیا یہ ہے، فقالوا ربنا، انہوں نے پھر کہا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے اپنے رب سے کہا کہ آسمانوں اور زمین کے ہرگز نہیں ہم پکاریں گے، جو آسمان اور زمین کا رب ہے ہم اس کے سوا ہرگز کسی کو معبود نہ پکاریں گے۔ کہ یہ کتنی بڑی ایک ڈکلیریشن ہے نا، ایک اعلان ہو گیا ہے کہ ہم تو توحید پہ ہیں، اور ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ اس وقت کون لوگ کس چیز کی عبادت کر رہے تھے؟ چاند کی۔ یہ بھی پیچھے واقعہ میں نے آپ کو لاسٹ جو ہے وہ ویڈیو میں بتایا تھا۔ تو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہم چاند کی عبادت نہیں کریں گے، ہم آسمان اور زمینوں کا جو رب ہے اللہ، ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکاریں گے۔ تو اب ان کا دل مضبوط ہے، زبان توحید کی گواہی دے رہی ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ کتنا ایک ایمان افروز واقعہ ہوگا۔ تو پھر کیا ہے کہ جہاں پر جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں، یہ بھی لفظ آپ یاد کر دیں، لن ہرگز نہیں، یہ بہت جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ ندعوا، ہم پکاریں گے، ندعوا یعنی ندا سے نا، پکارنا، پکارنے کے الفاظ سے نکلا ہے، من دون ہی، سوائے اس کے، کوئی الہ اللہ۔ ایک منٹ، ہم نے اس کے روٹ ورڈز کیے نہیں، ہم اس کے روٹ ورڈز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 13 کے تو ہے نخنو، یعنی کہ وہی، یہ بھی آپ یاد کر لیں، یہ بھی تو ہر جگہ ہے۔ نقص کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، وضاحت کرنا، نون کاف اور سواد۔ اور پھر ہے جی علیہ کا، علیہ یعنی کہ طرف، آپ پر، یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا، جس کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے علیہ۔ پھر نباہم، نون بے الف، ان کی خبر آنا، ان کا واقعہ، ان کا قصہ، یہ ایک سورہ نبا بھی ہے نا، واقع خبر آنے والی سورہ نبا۔
حق کا ہے قاف قاف یعنی کہ حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک صحیح والی. اور پھر ہے ان بے شک وہ فتیہ دنیا ہم نے یوتھ کل بھی پڑھا تھا، آمنو بھی پڑھ چکے، ربہم زدناہم کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا. یہ اور دال ہم نے ان میں اضافہ کیا، زیادہ کر دیا. اور ہدایت کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے دال، یہ ہدی ہدایت رہنمائی اور صحیح راستہ. اور 14 میں روٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں. وربتنا اینڈ بی اسٹرینتھنڈ یعنی ہم نے مضبوط کر دیا. ربط کیا ہوتا ہے رابطہ بنانا یا مربوط ہونا، یہ چیزیں یہ لفظ اسی سے لکھتے ہیں نا، رے بے اور توئے سے. پھر آئین لام یہ ہم دیکھ چکے ہیں، قلوبو ہم بھی دیکھ چکے ہیں، اس کامو فقالو یہ تمام یہ والے لفظ ہم لوگ پہلے دے چکے ہیں. اور جو لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی آیات میں وہ میں دوبارہ نہیں پڑھنے والی. السماوات کا روٹ ورڈ ہے سین میم واو، ٹھیک ہے. اور السما بھی ہے اور سماوات بھی ہے. اسمان فلک کائنات، ارتھ کیا ہے الف رے ضاد، زمین ہو گیا. اور دال عین واو، لن ندعو ولن ندعو ولن ہم پکاریں گے نہیں پکاریں گے نہیں بلائیں گے. یہ سے دعوت کا لفظ بھی دیکھیں یہی سے لکھتا ہے، دال عین واو سے یہی سے نکلا ہے نا دعوت کا لفظ بھی. دون دال واو نون اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے، الہ اللہ. اور پھر لام قاف دال یعنی بلا شبہ لقد، وہ نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ جو لقد کا مطلب کیا ہوتا ہے بے شک. قاف واو لام ہم نے کہا اذا دین تب اس کے. اور یہ تمام لفظ آپ دیکھیں گے جتنے تھے یہ سب اس آیا میں آئے ہیں. شتتا شین توئے توئے زیادتی حد سے بڑھ جانا انتہائی بات کرنا. اچھا اب ہم نے اس کی جو لفظی محاورہ ترجمہ کی ہے بلا شبہ یقیناً. اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لن ندعو من دونی الہ تک ہم پہنچ چکے تھے، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے سوائے اس کے کوئی معبود بلا شبہ یقیناً کیا ہے کہ اللہ ہی ہے. ہم نے بات کی تب بالکل حد سے گزری ہوئی. یہ میں آپ کو لن ندعو من دونہ الہ سے ایکسپلین کرتی ہوں کہ جب انہوں نے عقیدے کا اعلان کر دیا نا کہ ہم کسی کو نہیں پکاریں گے سوائے اللہ کے، تو جب انہوں نے اس عقیدے کا اعلان کیا تو صرف اللہ کی بندگی کا اعلان کیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کے چاند کی عبادت بھی کر لیں گے اور ہم ساتھ اللہ کی بھی کر لیں گے، نو. بات یہ تھی کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، ہم چاند کی عبادت نہیں کر رہے، یعنی کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت نہیں کر رہے، ہم صرف اللہ کو معبود بنائیں گے. اور ہم صرف اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں، کسی مخلوق بادشاہ یا نفس کی جو ہے وہ بندگی نہیں کرتے. رک جاتے ہیں ہم یہاں پر ایک منٹ کے لیے یہ سوچنے کے لیے کہ ہم کس کی جو ہے وہ ہم کس کو پوجتے ہیں، ہم کس کی بندگی کر رہے ہیں. ہمارے ارد گرد آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ ہمارے سمیت تو ہم تو وہی ہیں جو کیا اسے کہتے ہیں اپنے نفس کی بندگی کر رہے ہیں جیسا ہمارا دل کرتا ہے. اچھا جہاں پر ہمارا دل کرتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں اسلام ایسے کہہ رہے جی اسلام میں تو ایسے ہے ہی نہیں، اسلام میں ویسے نہیں ہے. اور جہاں پہ اسلام ہمیں ویسے سبق دے رہا ہوتا ہے وہاں پہ تو ہم اسلام کی سنتے ہی نہیں ہیں. ہم اسلام کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم ہر کام وہ کر رہے ہیں جو ہماری مرضی ہے. ہمیں یہاں پر رک کے سوچنا ہے کہ یہ سابق کہاف نے تو کہا تھا کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کر رہے سوائے اللہ کے، ہم کسی کو معبود نہیں مانیں گے، تو ہم تو معبود مان رہے ہیں. ناؤز باللہ. ہم مطلب ہم گناہ پہ ہیں نا. پھر وہی بات ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہم کون سا کرتے ہیں. ہم یہ بڑا گناہ کرتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہم ظہر کی اذان ہوتی ہے تو ہمارے بچے اسکول سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے کھانے بنا رہے ہوتے ہیں. عصر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے خاوند کے لیے جو ہے وہ ریفریشمنٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں. جب صبح ہو رہی ہوتی ہے صبح کی اذان ہوتی ہے تو چونکہ ہم لیٹ نائٹ سوئے ہیں تو ہم صبح جاگ نہیں سکتے. ہم اپنی بندگی جو ہماری اپنا نفس ہے ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں. یہاں پہ روک کے سوچنا ہے اور ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہم تیرے پہ ایمان لائے ہیں، ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں اور ہم کسی کو آپ کے علاوہ معبود نہیں مانتے. اور ہم اپنے نفس سے بھی جنگ کریں گے آج کے بعد، اس آیت کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد. ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں. ہم صرف اللہ کو معبود مان رہے ہیں اور ہم اللہ ہی کی عبادت کریں. پھر آپ آگے ہیں کسی بادشاہ کی نہیں، کسی نفس کی نہیں. اچھا پھر جہاں پر لفظ ہے نا لقد قلنا، یہ ہے آگے یہ تین لفظ جو ہیں قلنا زن شاتا تھا کہ اس میں کیا ہے کہ اگر ہم ایسا کہیں تو ہم بہت دور کی بات گمراہی ہے کہہ دیں گے. یعنی اللہ نے اس سوا کسی کو اور کو اگر محبود کہنا نہ صرف غلطی ہے بلکہ شدید انحراف ہے. یہی بات ہے نا کہ تو ہم نے اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کریں گے تو یہ بہت ہی حد سے گزری ہوئی بات ہوگی. تو کیا ہم آج کل حد سے گزری ہوئی باتیں نہیں کر رہے؟ یہ بات تو ہمیں خود سے پوچھنی ہے نا کہ ہم آج کل کیا کر رہے ہیں. کیا ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں یا ہم اللہ کو چھوڑ کے آگے بہت آگے کہیں نکل چکے ہیں. اور ہماری نماز ہمارا قرآن ہمارا دین تو پریورٹی میں کہاں پر ہے؟
हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम मोस्टली लोग, वही बात है, मोस्टली लोग कहते हैं कि ये तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं निकल रहा हमारे से, मैनेज ही नहीं हो रहा, कि हम रोज सोचते हैं कुरान शुरू करेंगे, होता नहीं है शुरू। अच्छा, फिर है जी अल्लाह के यानी कि जब मैंने आपको ये बताया ना, इस आयत में, सॉरी, इस पार्ट में ये बताया गया कि यानी अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद ना कहना, ये अगर कहेंगे तो बहुत बड़ी गलती है, बल्कि शदीद इनहराफ है जो अक्ल, फितरत और ईमान तीनों के खिलाफ है। तो यहाँ पर हमें एक रूहानी पैगाम मिलता है इस आयत में, कि ईमान का इजहार खामोश बैठकर नहीं किया जाता, खड़े होकर किया जाता है, बताकर किया जाता है, ऐलान किया जाता है कि मेरा रब एक है, मैं उसकी पैरोकार हूं, मैं उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करूंगी। जब अल्लाह दिल पर गिरफ्त करे तो तनकीद, ताना, तन्हाई, ये कुछ भी नहीं आपको तोड़ सकता, क्योंकि अल्लाह आपके साथ है। तौहीद सिर्फ अकीदा नहीं है, ये जिंदगी का नजरिया है, ये पूरी जिंदगी का एक मैप डिफाइन करता है, कि एक दफा जब कह दिया कि मैं अल्लाह की हूं तो फिर अल्लाह की हूँ, उसकी इबादत है तो बस उसकी इबादत करनी है। आज के दौर के नौजवानों के लिए क्या सबक मिल रहा है? ये कि अपने नजरिए पर खड़े होना सीखें, चाहे आप अकेले ही क्यों नहीं है। अगर 10 लोग आपको ये कह रहे हैं कि ये हिजाब आप पे बुरा लग रहा है, ये हिजाब करके आ गई, क्या तुमने पेंडुओं की तरह सर को कवर कर लिया है, तो लेट देम से, उन्हें कहने दें। अपनी आपको पता है आप हक पर हैं तो बस खड़े रहें। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वो आपके बारे में बात करेंगे और भूल जाएंगे, उनको एक नया टॉपिक मिल जाएगा। अल्लाह पर यकीन दिल में होना चाहिए, जुबान पर होना चाहिए, आपके अमल में होना चाहिए। और अगर दुनिया शिर्क और फितनों की दावत दे तो मोमिन को क्या करना चाहिए? मोमिन को झुकना है। मोमिन को उस फितने के आगे नहीं झुकना चाहिए, बल्कि वहां से अलग हो जाना चाहिए, उस जगह से हटकर रूहानी गार में चले जाना चाहिए, तन्हाई में चले जाना चाहिए, अल्लाह से अलग होके अल्लाह से अपना कनेक्शन मजबूत करना चाहिए। तो ये हकीकी कुव्वत कहाँ से आई है? ये साबिकाफ के पास कहाँ थी? क्या उनके पास हथियार थे? नहीं, उनके पास हथियार नहीं थे, उनके पास सियासी ताकत नहीं थी, जाहिरी ताकत नहीं थी, लेकिन उनके दिल पर अल्लाह की रुबूबियत का नूर था ना। अल्लाह ने उनके लिए अल्लाह ने उनको इतना स्ट्रांग कर दिया था, और यही उनकी असल ताकत थी। तो सबक ये मिलता है कि अल्लाह से दुआ करें, जो भी हमारे दिल में हो, जैसे उनके दिल में दुआ थी। उसके बाद अल्लाह पे यकीन और भरोसा रखें और अपना अमल करें, और फिर देखें अल्लाह आपके रास्ते किस तरह आसान करता है। तो ईमान तब मुकम्मल होता है जब इंसान सिर्फ मानता नहीं है, बल्कि खड़ा होकर ऐलान भी करता है, और अल्लाह जब दिल को थाम ले तो दुनिया को कोई फितना उसे जो है वो हिला भी नहीं सकता। तो आज के लिए मेरा ख्याल है कि इतना बहुत है, काफी टाइम हो गया है। और इंशाअल्लाह हम जो है वो बाकी कल करेंगे। कौन सी आयत नंबर 15 से। और लेसन के आखिर में हमेशा की तरह हम दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो तमाम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, और जो तमाम उम्मत मुसलमा में जितने लोग हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सभी की मुश्किलों को आसान करें, सभी की जायज़ हाजात को पूरा करें, सभी बीमार लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेहत अता फरमाए। और हम सब मोमिन मुसलमान जो भी हैं, अल्लाह हमें हदायत दे, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके भी सारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। अपनी हदायत के साथ मेरे लिए भी बहुत हदायत की दुआ कीजिएगा, अपनी मगफरत के साथ मेरे लिए भी मगफरत की बहुत दुआ कीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन है तो भी मुझे जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर की भी वीडियो मिल जाए। एंड में दुआ है मजलिस एंड होने की। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम।